بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الحسن سہارنپوری۔ فیض الحسن سہارنپوری صاحب کی پیدائش اور وفات یہاں انہوں نے مینشن کیا ہے 1816 سے 1887۔ 1816 سے 1887۔ کہیں 2019 والے میں ان کی وفات لکھ رکھا ہے 1886، ہے نا؟ نیچے دیکھیے لکھا بھی انہوں نے، ولد فی شاہ بلاس سہارنپور بالہند وتوفی سنہ 1886۔ 1886 میں وفات ہوتی ہے ان کی۔ ان کی پیدائش و وفات یاد کرنا ضروری ہے، ان لوگ والے پوچھتا ہے کبھی کبھی، اس لیے 1816 سے 1887، 1886 جو بھی یاد کر لیں۔ اور عیسوی اعتبار سے، ہجری اعتبار سے ان کی وفات ہے 1304 میں۔ 1304 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک دو مس سے زیادہ نہیں، ایک دو ہیں۔ ان کا نام پورا کیا ہوا؟ فیض الحسن بن علی بخش القرشی السہارنپوری الحنفی، یہ پورا نام ہے ان کا۔ ویسے فیض الحسن سہارنپوری سے جانے جاتے ہیں، البتہ پورا نام یاد کریں ہم لوگ، فیض الحسن بن علی بخش القرشی، نصیب اوریزہ، اور 1887 میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ان کی وفات ہو جاتی ہے اس سمے، ٹھیک ہے، 1887۔ سہارنپور 1886 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر یہ پھر یہ پورا 87 غلط میں ہے اس کا پیدا ہو سر 86 میں پیدا ہو 87 میں ڈیتھ ہوگی۔ 1886 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، وفات کب ہوتی ہے؟ ان کی پیدائش 1232 ہے نا ہجری اعتبار سے، پھر یہ کیا بنتا ہے 1232؟ 1232، 1304۔ یہ 18 پیدا ہوئی، جو اوپر ڈیٹ ہے نا یہ ٹھیک لکھی ہے، وفات اس میں 1816 میں پیدا ہوئے نا سر، نیچے تو نہیں، ڈیتھ لکھی ہوئی ہے نا۔ 2019 والے میں بھی لکھا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1886 کی ہی ہے، کیونکہ آگے ایک ان کا مشہور وہ ہے نا، کیا بولتے ہیں، روسیہ اور عثمانی حکومت کے بیچ لڑائی ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت اچھا قصیدہ کہا تھا ایک، ہے نا؟ تو وہ جو قصیدہ کہا تھا انہوں نے اس وقت 1877 کی بات ہے، 1877 کی۔ تو یار یہ کہا کیسے روائے گا 1800؟ یا اللہ، 1816 1887 یہ صحیح ہے نہیں بھائی؟ یار پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ کہہ رہا بولی دفعہ شاہ وہ تو وہ سن 1886۔ اچھا یار، مجھ سے ہی غلطی ہوئی دماغ کی طرف۔ کاپیاں ٹھیک ہے، بول ان رہے کی ہیں نا۔ پیدائش ہم کچھ اور بول رہے ہیں، ہم سمجھیے 1886 کی پیدائش ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہم سے، توفیہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے ہم۔ چلیے 1816 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1887 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ شاہ ولاس سہارنپور میں ان کی پیدائش ہے اور 1886 میں ان کی وفات ہے وہیں پر۔ ینتی نسب الی بنی امیہ ویکتب لنفسہ القرشی، ان کا نسب جو ہے بنو امیہ کی جانب منسوب ہے، یہ اسی لیے اپنے آپ کو قریشی لکھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ قریشی لکھتے ہیں۔ کان یلقب نفسہ بفیض، اپنا لقب یہ رکھتے تھے فیض، اس لیے فیض الحسن سہارنپوری کے نام سے، ویسے نام ان کا کیا ہے؟ فیض، تو انہوں نے لقب رکھ لیا تھا نا اپنا، تو اسی نام سے مشہور ہو گئے، فیض الحسن سہارنپوری کے نام سے ہی۔ تبدل لقب المنطقی بلقب جدید الادیب، ایک ان کا لقب کبھی رہا ہوگا منطقی، تو اس کو انہوں نے بدل کر کیا کر دیا؟ الادیب کر دیا۔ ان کا لقب کبھی رہا ہوگا المنطقی، تو اس کو ایک نئے لقب کے ساتھ، الادیب لقب کے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا۔ انکر لقب شمس العلماء، شمس العلماء کے لقب سے انہوں نے انکار کیا۔ شمس العلماء کا لقب کن کو دیا گیا تھا؟ ان کو یاد ہے؟ ان کو نہیں یاد ہے؟
مجھے بھی یاد نہیں ہے شمس العلماء کا لقب کن کو دیا گیا. تمہیں شاید علامہ اقبال کو ملا ہے. علامہ اقبال کو شمس العلماء کا لقب دیا گیا ہے. پتہ نہیں، میں مجھے نہیں پتہ صحیح سے. کسی کو دیا گیا تھا یہ تو پتہ ہے، لیکن ان کو دیا گیا یا نہیں. سر سید احمد خان صاحب کو تو سر کا خطاب دیا گیا تھا، اور نہیں پتہ چلا. دراصل فارسی اور عربی بن ابی، انہوں نے فارسی عربی زبان اپنے والد سے سیکھی ہے. گادر دہلی اردو 1857. میر حسن 58 سر شبلی وہاں نعمانی اردو صاحب والی کو نا. حسن کو ملا تھا، اس میں پتہ نہیں کس کو ملا ہے ہمارے اس میں انڈین میں. ان کو ملا ہے. میں کہہ رہی ہوں اردو والے میں تو میر حسن کو ملا تھا نا شمس العلماء کا خطاب، لیکن اس میں ہمارے انڈین والے میں بھی کسی کو ملا ہے نا شبلی میر نعمانی. حسن کون تھے؟ شبلی اردو کے نعمانی صاحب اردو کے تھے وہ. ہاں تو انڈیا ہی کے تو ہیں وہ بھی. چلیے بہرحال وہ ہم لوگ کے اس کا نہیں ہے. الفارسی والعربی نبی، اور فارسی عربی اپنے والد سے سیکھا. غادر دہلی 1857. 1857 میں یہ دہلی چلے جاتے ہیں. ذوالفقار علی. لما بلغ عنفوان شبابی رغب فی المصارعۃ وکان یلتزم بالریاضۃ البدنیہ. جب جوانی کی عمر کو پہنچے ہوں گے یہ تو یہ ورزش کرتے ہوں گے، اور مصارعہ وہی اور کشتی جو ہوتا ہے وہ کرتے ہوں گے، اس کی رغبت ہوگی، اور ریاضت البدنیہ ورزش کا بھی ان کو شوق ہوگا. یہ ان کے بارے میں یونیک بات ہے، ان کا یاد کر لیں ہم لوگ. شاید یہی ہے اس طرح کے واقعہ، اور تو نہیں نا کوئی کشتی والے سب ورزش کرنے والا یہاں پر. جی. اخذ الحدیث عن احمد سعید العمری الدہلوی، انہوں نے حدیث جو ہے احمد سعید العمری الدہلوی سے حاصل کیا تھا. کرتا ہے رامپور، یہ رامپور گئے ہیں. کیوں؟ لقیہ فضل خیر آبادی، فضل خیر آبادی کے پاس گئے تھے یہ رامپور، اور شاید وہاں پر جا کر کے منطق اور فلسفہ انہی سے سیکھا تھا. کیونکہ منطق اور فلسفہ کی ان کی بہت ساری کتابیں کل ہم لوگ پڑھے تھے، کل نہیں پرسوں، الجنس الغالی، الحدیث السعیدہ، اور اس طرح کی کتابیں جو بھی آئی تھیں. تو انہوں نے فضل خیر آبادی سے جا کر کے منطق اور فلسفہ سیکھا ہے. اخذ الطب عن امام ادین صادر، یہ کون ہے؟ ادین صادر، ان سے انہوں نے طب سیکھا ہے. اور ان کے تلامذہ میں سر سید احمد خاں بھی ہیں، شبلی نعمانی صاحب ہیں، اور حمید الدین فراہی صاحب بھی ہیں. اول رئیس قسم اللغہ العربیہ و آدابیہ جامعۃ پنجاب بلاہور، یہ جو ہے رئیس القسم اللغہ العربیہ رہ چکے ہیں جامعہ پنجاب کے، لاہور میں جامعہ پنجاب یونیورسٹی کے. یہ والا خاص ہے انہی کے بارے میں. اور کوئی تو نہیں شاید اس طرح کا جو ہے پنجاب لاہور کے کوئی رہے ہوں. چلے کوئی نہیں، بہرحال یہ سوال بھی ہونے کے ساتھ خاص ہے، اور یہ والا بھی. تولى تدریس فی آخری حیاتی بکلیۃ الدراسات الشرقیہ بلاہور، یہ جو ہے دراسات الشرقیہ والا بھی انہی کے ساتھ خاص ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے لاہور میں ہی اورینٹل کالج میں تدریس سنبھالا تھا آخر وقت میں. یہ والی 2-3 باتیں یاد کرنی ہے ہر حال میں. ایک رئیس قسم اللغہ العربیہ و آدابیہ والی، اور یہ کلیۃ الدراسات الشرقیہ والی. اور اس بعد ان کی کچھ کتابیں وہ دیکھیے. ایک ان کی کتاب ہے دیوان الفیض، دیوان الفیض ان کا دیوان ہے. اور ویسے ان کا ایک ریاض الفیض کر کے آئے گا، معلقات کی شرح بھی آئے گی، دیکھیے گا. قصیدۃ واحدہ طویلہ قال الحرب بین روسیہ و الدولۃ العثمانیہ، روس اور عثمانی حکومت کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی لمبا قصیدہ کہا تھا. اور یہ دیکھیے جس میں کتنے اشعار ہیں، 53 بیت ہیں. اور اس میں 53 اشعار ہیں. کل قال عام تقریباً 1294 ہجری کے اعتبار سے یا 1877 عیسوی کے اعتبار سے، اس وقت انہوں نے کہا تھا قد نشبت الحرب بین روسیہ و دولت خلافت عثمانیہ، جنگ چھڑ گئی تھی روسیہ اور خلافت عثمانیہ کے بیچ. تب انہوں نے ایک قصیدہ کہا تھا. اگر پوچھے گا اتنا کہے گا کہ کنہوں نے قصیدہ کہا، تو یاد رہے گا انشاءاللہ. تو ایک ہی شخص نے جنہوں نے قصیدہ کہا تھا اس وقت. ان کے 2 مجلے تھے، روضۃ الفیض اور صبح امید. روضۃ الفیض اور صبح امید. کان محرر لمجلہ شفاء القلوب،
شفاء القلوب مجلہ کے یہ محرر تھے، اس میں لکھتے تھے. توفی بلدغ حیہ ودفن فی سہارنپور. سانپ کے ڈسنے سے ان کا انتقال ہو گیا اور سہارنپور میں مدفون ہے. یہ ایک لکھ لیجیے ان کے وفات کا یہ یونیک کی ہے. یہ سانپ کے ڈسنے سے وفات پاتے ہیں اور سہارنپور میں ہی دفن ہوتے ہیں. سانپ کے ڈسنے سے اور کوئی انتقال نہیں ہوا نا ہمارے پورے اس میں. اور وجہ سے تو ہوا ہے، جیسے جاہز وغیرہ کتاب وغیرہ کی وجہ سے ہوئے، لائبریری گر گئی. قال عنہ عبد الحی الحسنی. عبد الحی الحسنی صاحب نے یہ بات ان کے بارے میں کہی تھی، پورا یاد کر لیں. کان من عاجب الزمن ذکاء وفتنة وعلما. ذہین ہونے کے اعتبار سے اور علم ہونے کے اعتبار سے عاجب الزمن وقت کے بڑے ہی عجوبہ انسانوں میں سے تھے. لم یکن فی عصرہ اعلم منہ فی النحو واللغۃ والاشعار وایام العرب. ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص ان سے زیادہ نہ نحو کو جاننے والا تھا، نہ لغت کو، نہ اشعار کو، نہ ایام عرب کو. تو یہ والی بات ایسی یاد رہی. کان من عاجب الزمن ذکاء وفتنة وعلما لم یکن فی عصرہ اعلم منہ فی النحو واللغۃ والاشعار وایام العرب. عبد الحی الحسنی صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا، اپنی کتاب نزهة الخواطر میں کہا ہوگا ان کے بارے میں. عبد الحی الحسنی صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی نزهة الخواطر میں کچھ کہا. کسی کو یاد ہے کیا کہا انہوں نے؟ اسی طرح کا کچھ اچھے نام سے بالکل ان کو پکارا ہے، بڑے. چلیے کوئی نہیں، دیکھیے آگے. مؤلفات ان کی کتابیں سب حاشیہ کے نام سے ان کی کتابیں ہیں. اور ابھی آئیں گے انور شاہ کشمیری صاحب، ان کی بھی کتابیں تعلیقات کے نام سے. تعلیقات کا معنی بھی حاشیہ ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے حاشیہ سے یاد کریں، ان کے تعلیقات سے. لیکن انٹی آپ کو جس حساب سے پوچھ سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تعلیقات کے ہی نام سے پوچھے تو انور شاہ کشمیری لگا دیں. آپ حاشیہ کے نام سے پوچھے تو فضل سے سہارنپوری صاحب لگا دیں، بلکہ یاد کرنا ہی بہتر رہے گا. اب دیکھیں ان کے حاشیہ تفسیر بیضاوی بھی ہے، حاشیہ تفسیر جلالین بھی ہے، حاشیہ مشکات المصابیح ہے. تین کتاب آپ کو ایسی یاد آ جائے گی، یاد ہو جائے گی. حاشیہ، بیضاوی، جلالین اور مشکات المصابیح، تینوں کتاب ان کی ہے. شرح دماء الحماسہ ایک ان کی ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے ریاض الفیض. ریاض الفیض جو ہے یہ معلقہ کی شرح ہے. ریاض الفیض معلقہ کی شرح ہے، اردو، فارسی، عربی تینوں زبان میں تقریباً. یہ کوشچن پوچھا ہے پہلے ان کی، ریاض الفیض کن کی ہے، تو یاد رکھیں ہم لوگ کہ یہ معلقات کی شرح ہے. اور جو ابھی اوپر بات گزرے نا، یہ شرح دماء الحماسہ. شرح دماء الحماسہ کا الگ نام ہے الفیض، صرف الفیض. جیسے میں اپنے نوٹ میں لکھ رکھا ہوں کہ الفیض جو ہے یہ شرح حماسہ لابی تمام، ابو تمام کے حماسہ کی یہ شرح ہے. اور ان کی دیوان حسان بن ثابت کی شرح ہے. اور فیض القاموس شرح لخطبۃ القاموس لمجد الدین الفیروز آبادی. فیروز آبادی کی جو وہ ہے قاموس، اور اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے فیض القاموس کے نام سے. فیض القاموس. ایک دن ہم نے آپ سب کو وہ لکھایا تھا نا لغت. جی Sorry for inconvenience. Please tell me page number. پیج نمبر اس میں کتنا ہے؟ سو ایک سیکنڈ. پیج نمبر ہوگا آپ کو پی ڈی ایف کے حساب سے 378 یا 379 پہ جائیں آپ. 379 پہ جا کر دیکھیں آپ. 2021 والے نوٹ میں، ٹھیک، 19 والے مت چل جائیے. اس کے بعد دیکھیے ان کی فیض 21 میں القاموس، دیکھیں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد النف العظیم لأہل هذا الاقلیم. ایک بلکہ یہ کوشچن بھی آتا ہے اول مجلۃ فی اللغۃ العربیہ الفصحى فی الہند. ایک سیکنڈ یار. سر کس کو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ پڑھ رہے ہم لوگ انور شاہ کشمیری، فضل حسن سہارنپوری صاحب. اوکے اوکے. النف العظیم لأہل هذا الاقلیم اول مجلۃ فی اللغۃ العربیہ الفصحى فی الہند. ہندوستان میں عربی فصیح زبان میں جو پہلا مجلہ نکلا اس کا نام کیا تھا؟ النف العظیم لهذا الاقلیم. اس کا سن کو بتا سکتے ہیں آپ میں سے یہ مجلہ کب نکلا ہے؟ النف العظیم لهذا الاقلیم مجلہ کب نکلا؟ کسی کو یاد ہے سن؟ سر میرے پاس ایک بک ہے، اس میں ہے 1871، 1871. یہی لکھ لیں، یاد کر لیں.
عروض المفتاح فی العروض، عروض میں ایک ان کی کتاب ہے عروض المفتاح. انڈین میں علم عروض پہ اور کنہیں کی کتاب یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ ان کی تو ایک یاد کر لی ہے عروض المفتاح، ان کے علاوہ شاید کسی اور کی یاد ہو. شاید نہیں ہے، تو انہیں کی یاد کر لیں اچھا سے. عروض المفتاح صرف اتنا ہے عروض میں یہ کتاب. التحفۃ الصدیقیہ شرح لحدیث ام زرع واہداء الی صدیق حسن خان القنوجی. یہ حدیث ام زرع آپ کہاں پڑھے ہوں گے؟ حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، البتہ شمائل میں خاص طور پر پڑھے ہوں گے، اگر شمائل ترمذی میں. تو اس کی شرح کیا انہوں نے تحفۃ الصدیقیہ کے نام سے، اور اس کو صدیقیہ اس نام رکھا انہوں نے کہ صدیق حسن خان قنوجی کو ہدیہ کیا تھا، اس لیے تحفۃ الصدیقیہ کہتے ہیں. یہ دیکھیے الفیضی دوبارہ آیا، ادھر تو گزر گیا تھا ایسے شرح دیوان حماسہ، لیکن الفیضی نام سے شرح دیوان الحماسہ لابی تمام، یہ یاد کر لیں یہاں سے. تو ریاض الفیض ان کے معلقہ کی شرح ہوئی تینوں زبان میں، اردو عربی فارسی، اور صرف الفیضی نام کر کے حماسہ کی شرح ہوئی ان کی. اور خطبۃ القاموس ہم لوگوں نے یاد کیا، وہ جو ان کی کتاب ہے مشدی فیروز آبادی کی خطبہ ہے، اس کا انہوں نے شرح کیا ایک طرح سے. اور ایک ان کی دیوان الفیض ہے. اور ویسے حاشیہ کے اعتبار سے 3 لگاتار یاد کر لیں آپ. حاشیہ تفسیر بیضاوی، یہ بھی تفسیر کتاب. حاشیہ جلالین، یہ بھی تفسیر کتاب، 2 تفسیر کی ہوگی. اور حاشیہ مشکات المصابیح. اور مجلہ میں جو سب سے پہلا مجلہ النفع العظیم لاہل ھذا الاقلیم، وہ ایک یاد کر لیں. اور ویسے انہوں نے جو 1-2 مجلے نکالے وہ بھی یاد کر لیں. یہ پورا روض فیض اور صبح امید، روض فیض اور صبح امید. اور یہ پنجاب یونیورسٹی جو اورینٹل کالج آئے گا، اگر ایسا ہی لکھا ہوا تو یاد بھی رہ جائے گا. اور انٹر کالج انہیں کے ساتھ خاص اگر انگلش میں آگے تو ہو ہی جائے گا کام. تو اس طرح سے ان کے کچھ چیزیں تھیں جو ان کے شاگرد میں شبلی نعمانی، حمید بن فرائی، ان سب کو آپ نے پڑھا. اور باقی چیزیں کامن ہیں 2019 میں بھی اور یہاں پر بھی، مزید نہیں ہے کچھ بھی. اور آپ میں سے کسی کو یاد ہے بتائیے مزید کچھ بھی. عبداللہ الحسنی صاحب والی عبادت بھی یاد کر لے، ایک آدمی تو بول دیں کان من عاجب الزمن زکان و فتنۃ و علما. باقی کتابیں یاد کرنا مسٹ ہے ہی ہے. اور ہو سکتا ہے ان کے بارے میں کچھ پوچھ دیں. ان کا نسب جا کر ملتا ہے قریشیوں کی طرف، اموی سے جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے. اور انہوں نے جو وہ قصیدہ کہا تھا، وہ قصیدہ تھوڑا سا ذہن میں رہے، انہوں نے قصیدہ کہا تھا بس. اور کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے کسی کو کچھ پتہ مزید تو بتائیے. نہیں پتہ، نوٹ وغیرہ لکھنے ہی ہے. وہ ڈیٹ ابھی جس نے بتائی تھی پلیز ریپیٹ کر دیجیے. کس چیز کی ڈیٹ بتا رہے تھے؟ 1871. کوئی جو اخبار ہے نا النفع العظیم لاہل ھذا الاقلیم، اس کی. اوکے اوکے، تھینک یو. دیکھیے اب آپ کے سامنے ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بھی چیزیں یاد کرنا آسان ہے، ان کی کتابیں وغیرہ پر آسان ہی ہے تقریباً. دیکھیے تھوڑی بہت مشکل نہیں ہوگی آپ کو. الشیخ محمد انور شاہ کشمیری، ان کی پیدائش 1875 کی ہے اور 1934 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. 1875، 1875 میں اور بھی کوئی ہے کیا؟ سر یہ میلادی ہیں، اس کا ان کا ہجری بھی ہے. ہاں ان کی ہجری ہے 1292 سے لے کر 1352 تک. 1352 تک، نیچے ہاں لکھ رکھا نیچے ہے. آ گئے، نیچے آ گئے. جی. معروف اور رصافی صاحب کی پیدائش 1875 میں ہے نا. تو ان دونوں کی پیدائش ایک ہی سمے پر ہے 1875. دونوں کے ایک ہی جگہ یاد ہو جائے گا. تو الشیخ محمد انور شاہ کشمیری 1875 سے 1934 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. پورا نام ہے ان کا انور شاہ معظم شاہ الحسینی الحنفی الکشمیری. انور شاہ معظم شاہ بن محمد شاہ ہیں جی، معظم شاہ لکھا ہے یہاں پر، الحنفی الکشمیری. یہ ان کے جو گاؤں ہے وہ دودان نام کر کے ہے، قریہ بارہ مولا دودان. پتہ نہیں یہاں کوئی گاؤں بارہ مولا کیا ہے، شہر ہے گاؤں ہے؟ بارہ ملا ہے شاید. سر ڈسٹرکٹ ہے بارامولہ. بارہ مولا ڈسٹرکٹ ہے. اور یہ دودان یا ودوان ہے کیا ہے یہ؟
सर विद्वान हो गए। विद्वान ना, तो ठीक है, ये विद्वान गांव का नाम है वहाँ पर। दुधवान है जी, पता नहीं। अरे ये कश्मीरी लोग बताएंगे ना, उन्हीं लोग के यहाँ है। तो मुझे पिछले साल किसी ने बताया था ये विद्वान है, दुधवान नहीं है, ऐसे कुछ कह रहा था। विद्वान है, हाँ सर विद्वान ही है, सही है। हर जगह कश्मीर में बड़ा, लेकिन एनटीए को बिना दूदान ही पता है, ठीक, विद्वान नहीं पता। शायद एक मतलब पूछ चुका है एनटीए, तो दूदान ही याद कर लीजिए, जो भी याद करना कीजिए। तो ये कश्मीर में पैदा होते हैं इस गांव में, और देवबंद में इनकी वफ़ात हो जाती है। और 1292 हिजरी एतबार से 1292 में पैदाइश है, 1352 में इनकी वफ़ात होती है। अब वैसे ये वाला भी याद कर सकते हैं, 1875 से 1934, वो थोड़ा आसान है। 1875 वाला उनको याद कर सकते हैं, मारूफ रसाफ़ी को। और 1934-32 में दो की वफ़ात होती है उनकी, तो 34 वाला ये भी याद हो जाएगा। यतअल्लम अल-कुरान अल-खामिसत मिन उम्रिही व दरस अल-फ़ारसिय्य व मबादिअ अल-उलूम अल-अरबिय्या मिन वालिदिही। 5 साल की उम्र में कुरान सीख लिए, और जो मबादी उलूम जो हैं अरबी और फ़ारसी के, वो अपने वालिद से सीख ली। उसके बाद देखिए अक़ामा फ़ी हज़ारा लिमुद्दत 3 सनवात। शुरू में ये जो हज़ारा कहीं है वहीं पर है, तो वहाँ पर 3 साल रहे ये, 3 साल पढ़ने के लिए। सुम्मा तवज्जह इला दारुल उलूम देवबंद, फिर दारुल उलूम देवबंद चले आते हैं, इल्तिहाक़ बिहा, यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। ये कब की बात है? 1893 की बात है। वकान फ़ी 17 मिन उम्रिही, जब ये सिर्फ 17 साल के होते हैं। और इनके असातिज़ा में कौन है? महमूद हसन देवबंदी, रशीद अहमद गंगोही वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें कितना याद करना है? बस इनकी गांव और देवबंद में इनकी वफ़ात होती है 100, और देवबंद आए हैं कब? 1893 में। बहरहाल बस बाकी असातिज़ा वगैरह चलेगा, याद ना करें तब भी। अकमल दिरासतुल फ़ारसी वल अरबिय्या फ़ी गुज़ूर 10 सनवात, सिर्फ 10 साल की उम्र में फ़ारसी और अरबी दोनों ही इन्होंने सीख लिया था। साफ़र बादहु इला दिल्ली, जब ये पढ़ चुके वहाँ से, तो फिर ये दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली के एक मदरसे में क्या बोलते हैं, मुदर्रिस होते हैं। सुम्मा इफ्ततह हुनाक अल मदरसत अल अमीनिया, फिर वहाँ पर मदरसा अमीनिया खुलता है। दरस फ़ीहा सनतन वाहिदा, और वहाँ 1 साल ये पढ़ाते हैं। यार हम लोगों ने तो कुछ और लिखा है, कहाँ लिखा है ये? इनके बारे में सबसे पहला मदरसा जो इनको मिलता है वो हम लोगों ने लिखा था, यही वाला है, मदरसा अमीनिया। दरअसल फ़ी मदरसत अमीनिया, 4 साल लिखा है मैंने, कि 4 साल मदरसा अमीनिया में उन्होंने पढ़ाया है। बाकी इनका कहना है कि नहीं, 3 साल तो वहीं पर पढ़ा है दिल्ली में, और अगला 1 साल जो है मदरसा अमीनिया, वहाँ 1 साल वहाँ पर पढ़ा है। हालांकि एनटीए ने मतलब क्वेश्चन भी पूछा था, किसी को याद है कि एनटीए के क्वेश्चन के अनवर शाह कश्मीरी सबसे सर पहले किस मदरसे में पढ़ा है? जी मैं पूछती हूँ, ये मदरसा दिल्ली में है ना, तो इन्होंने पूरा मिला के दिल्ली में 4 साल बताया ना। हाँ हाँ, वही शायद मैं लिखा हूँ, दरअसल फिर मदरसा अमीनिया 4 साल, ये मदरसा अमीनिया में 4 साल पढ़ा है। और इसमें जैसा मेंशन है, वो कहना चाहते हैं कि वो दिल्ली गए, फिर वहाँ मुदर्रिसन फ़ी इहदा मदारिस है, दिल्ली के किसी एक मदरसे में ये टीचर बन गए। सुम्मा इफ्ततह हुनाक अल मदरसतुल अमीनिया, फिर वहाँ मदरसा अमीनिया खुला, जिसमें वो 1 साल पढ़ा है। ये कह रहा हूँ, इसमें तो यहाँ मेंशन है 1 साल का, और हमने लिखा था उसमें कि दरअसल फिर मदरसा अमीनिया 4 साल। और शायद एक साल एनटी ने क्वेश्चन ही पूछा था कि सबसे पहले देवबंद से निकलने के बाद सबसे पहले किस मदरसे में पढ़ा है वो, तो मदरसा अमीनिया में पढ़ा है, यही जवाब था उसका भी। आप देखिएगा ये आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मेरा मदरसा अमीनिया मशहूर मदरसा है, वही वाला याद करें। आधा इला कश्मीर आमा 1903, 1903 में ये कश्मीर आते हैं। और अस्तफ़ी क़रियती मदरसतन उस्तुहिरत भी इसमें मदरसती फ़ैज़ आम, और वहाँ पर एक मदरसा खोलते हैं अपने गाँव में फ़ैज़ आम के नाम से। वाक़ाम फ़िया 3 सनवात, और वहाँ 3 साल ठहरते। सिर्फ एंटी ने मतलब सिर्फ इतना पूछा था, 4 मदरसों के नाम लिखा था, और कहा था ये बताओ कि अनवर शाह कश्मीरी ने किस नाम से मदरसा खोला, तो उसका जवाब था फ़ैज़ आम। याद रहेगा ये वाला, इन्हीं के गांव में मदरसा फ़ैज़ आम, वहाँ 3 साल ही पढ़ाएंगे। आप में से कोई जानते हैं इनके मदरसे को वहाँ पर? चलिए, अस्ससा जामियत अल इस्लामिया फ़ी सूरत, गुजरात में ढाबेल में इन्होंने जामिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। ये जो है ना,
ایک مرتبہ دیوبند میں کچھ بحث ہو گئی تھی، مطلب کہ اساتذہ یا کچھ ہو گیا تھا، تو یہ یہاں سے چل کر کے ڈھابل چلے گئے تھے گجرات، اور گجرات میں جا کر کے وہاں پڑھانے لگے. تو وہاں ان کو خط ملا ان کا، علامہ اقبال صاحب کا. تو علامہ اقبال صاحب کو انہوں نے لکھا کہ دیکھیے اب تو میں آ چکا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر پڑھا بھی رہا ہوں، اگر آپ کا خط پہلے آیا ہوتا تو میں ضرور آ جاتا وہاں پر. وہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے. بارہمولہ میں ہے، اسکول ٹائپ مدرسہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جامعہ اسلامیہ ڈھابل سے وہی مراد ہے، وہیں پر وہ پڑھانے چلے گئے تھے گجرات میں. وہاں کچھ دن پڑھائے ہیں یہ، کچھ سال بلکہ اچھے خاصے وہیں پہ پڑھائے ہیں. بخاری پڑھاتے تھے وہاں پر. اس سے ورث البواسیر، جب اخیر میں بالکل یعنی کہ جب یہ دیوبند آئے ہیں اس سے پہلے ان کو جو ہے بواسیر کا مرض لاحق ہوتا ہے. واشتدت المرض، اور مرض میں اضافہ ہوا. ووافت المنیۃ، اور پھر وفات ہو جاتی ان کی عامہ 1352 ہجری فی دیوبند. ودفن فیہا، اور اسی بیماری میں پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے اور دیوبند میں ہی مدفون ہے. بواسیر کے مرض میں ایک نیا بیماری ان کو دیکھی، بواسیر کے مرض سے ان کی وفات ہوتی ہے. یقال انه اول عالم ہندی طالع مسند الامام احمد المطبوع فی مصر. کہا جاتا ہے کہ پہلے ہندوستانی عالم ہیں جنہوں نے مسند امام احمد کی مطالعہ کیا تھا، جو کہ مصر میں چھپی تھی، یعنی اس وقت کے. تو یہ والا بھی ایسے یاد رکھیں، اول عالم ہندی طالع مسند الامام احمد. کان الدکتور محمد اقبال شدید الاعجاب بتعمق انور شاہ و تبحرہ فی العلم. یہ والی بات اب بتایا تھا آپ کو کہ محمد اقبال صاحب جو ہے ان کو خط بھی لکھے تھے کہ آپ آ جائیے پاکستان، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں آ سکتے. اس وقت ملک کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس سے پہلے ہی بلا رہے تھے وہ، لیکن نہیں گئی. تو محمد اقبال صاحب شدید الاعجاب، بہت زیادہ وہ بتعمق انور شاہ کی گہرائی اور ان کے علم میں مطلب جو سمندر ہونا جو کہتے ہیں اس کے بہت بڑے فین تھے، یا وہ بہت بڑے قائل تھے. مؤلفات، اب ان کی کتابیں آ رہی ہیں دیکھیے. ایک تو ان کی کتاب ہے فیض الباری. فیض الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اور یہ کیا ہے، مجموعۃ محاضرات القاها فی دارالعلوم. یہ محاضرہ ایک لیکچر کی شکل میں جس کو دارالعلوم انہوں نے دیا تھا، اسی کو جمع کیا ہے 4 جلدوں میں. فیض الباری کتنے جلدوں میں ہے؟ 4 جلدوں میں. اتنا ہی یاد کرنا ہم لوگوں کو. اس طرح ان کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن. مشکلات القرآن میں یعالج الکتاب نحو 160 آیت من القرآن، 160 قرآن کی آیتوں کو یہ لیتے ہیں. موضعات فی 48 سورہ، تقریباً جو ہے یہ 48 اور 48 صورتوں کے بیچ تقریباً اتنی آیتوں کو لے کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی کیا مشکلات ہوا. تھوڑے بہت بحث کرنے کی کوشش کیا انہوں نے، تھوڑے بہت کو جو بھی بحث کیا مجھے، میں نہیں پڑھا ہوں اس کو. تو مشکلات القرآن یہ بھی آپ کو یاد رہ جائے گا، نئی کتاب بالکل. اور فیض الباری 4 جلدوں میں، وہ بھی یاد رکھیں گا آپ. اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ جتنی بھی مذہب کے سلسلے میں کتابیں آئیں نا، عقیدہ کے سلسلے میں، تو وہ انور شاہ کشمیری ہوں گے. جیسے دیکھیں بسط الیدین لنیل الفرقدین. جی فرقدین کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ بسط الیدین لنیل الفرقدین ایک کتاب ہے ان کی، اس کے نیچے دیکھیے نیل الفرقدین فی مسلط رفیع الیدین. تو شاید یہ ہاتھ کا اٹھانے کے معنی تو نہیں ہے، یہ اور شاید یہی رفع ہو. دین کا ایک وہ ہے نا، اہل حدیث لوگ جو کرتے ہیں رفع دین کرتے ہیں نا نماز میں، تو اسی کے تعلق سے ہی کہہ رہے ہیں یہاں پر بات. ہاں رفع وہ تو دین بات کی صحیح ہے. بسط الیدین لین الفرقدین کی ایک کتاب ہے، اور نیل الفرقدین فی مسلط رفیع الیدین. رفع یدین سے غیر مقلد کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سبھی لوگ کرتے ہیں بھائی، اللہ کہ ہم لوگ تھوڑا کم کرتے ہیں. چلیے عموماً نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. باقی شافی بھی سر کرتے ہیں، ہاں بہت کم لوگ اور کرتے ہیں شاید رفع دین. کم نہیں کرتے، اچھے خاصے کرتے ہیں یار. کیرلا والے سب لوگ تو کرتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں. چلیے ہاں ان کی کتاب ہے ہم نیل لوگ کیرلا میں. الفرقدین فی مسلط رفیع الیدین. ایک یہ کتاب یاد رکھیں. پھر دیکھیے العرف الشذی علی جامع الترمذی، یہ بھی یاد رکھیں ہم لوگ. اب ان کی فیض الباری، ایک فیض الباری بخاری کی شرح آپ یاد ہو گیا آپ کو، دوسرا ترمذی کی شرح ان کی یاد ہوگی العرف الشذی. ترمذی پر ہے ان کی یہ کتاب. یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ تقریباً میں یہ دیوبند سے چھپ رہی ہے کتاب، اور یہ
العرف الشذی علی جامع الترمذی. بہرحال ایک ترمذی پر آپ کو یہ کتاب یاد 2 میں ہے. چلیے ٹھیک. اس کے بعد ابھی مسلم پر بھی ان کی کتاب آئے گی، اور ابھی دیکھ لیجیے. العرف الشذی ہو گیا فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، یعنی وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہے، تو اس پر انہوں نے اس میں بحث کیا. فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، فاتحہ کو جو ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں نا. مرقات الطالب سر لحدوث العالم. جی مشکلات القرآن ان کی ہے نا، تو مشکل القرآن ابن قتیبہ کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. یہاں پہ مشکلات القرآن جو ان کی ہے، اور ایک کتاب مشکل القرآن ابن قتیبہ کی، ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو نقد میں. مرقات الطالب لحدوث العالم یہ ہو گیا آپ کو یاد. ضرب الخاتم علی حدوث العالم، ضرب الخاتم علی حدوث العالم. اس کے بعد ان کی کتاب ہے خزائن الاسرار اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. یہ قادیانی کے خلاف انہوں نے رد کیا تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اکفار الملحدین. یہ راہ ہے ٹھیک، حمزہ نہیں ہے. اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. سہم الغیب فی کبد اہل الریب، سہم الغیب فی کبد اہل الریب فارسی میں. الاتحاف لمذہب الاحناف، یاد رہے گا آپ کو، الاتحاف لمذہب الاحناف. یہ سب جتنی کتابیں ہیں رفع الیدین، یہ سب پر انہی کتابوں کی کسی کی ہے نہیں انڈین میں. الاتحاف لمذہب الاحناف. تحیۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی عقیدے کے متعلق کتاب ہے. تحیۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی قادیانیت پر رد ہے. اور عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی قادیانیت پر رد ہے. اور خاتم النبیین، یہ بھی قادیانیت پر رد ہے. یہ کتابیں جتنی عقیدے کی کتاب ہیں وہ سب یاد بھی رہ جائے گا. کشف الستر فی مسئلۃ الوتر، وطر کے سلسلے میں کشف الستر فی مسئلۃ الوتر، یہ بھی قادیانیہ پر رد ہے. کیوں؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وطر کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں. کیا وہ لوگ، انہیں کو یاد ہے؟ امالیہ علی سنن ابی داؤد. یہ دیکھیے امالیہ جو ہے علی سنن ابی داؤد، یہ اب دوسرے نام سے شائع ہو رہی ہے، انوار المحمود علی سنن ابی داؤد. یہ لکھ لیجیے آپ، انوار المحمود علی سنن ابی داؤد، اس نام سے شائع ہو رہی ہے. انوار المحمود علی سنن ابی داؤد، اس نام سے بھی کتاب شائع ہو رہی ہے. اور تو دیکھیے بخاری، ترمذی اور ابو داؤد 3 یاد ہو گیا آپ کو. اس کے آگے دیکھیے تعلیقات، تعلیقات علی فتح القدیر. اس کو ایسے یاد رکھیں ٹھیک، ہر ایک کے شروع میں آپ تعلیقات لگا کے یاد کیجیے گا. تعلیقات علی فتح القدیر لابن الحمام، تعلیقات علی الاشباح والنظائر، تعلیقات علی صحیح مسلم. یعنی ان 3 کتابوں پر حاشیہ ہے. تو آپ کو صحیح مسلم بھی مل گیا، تو 4 اس طرح سے یاد ہو جائے گا آپ کو. باقی تعلیقات کر کے ان 3 کو ایسے یاد کریں، تعلیقات علی فتح القدیر، تعلیقات علی الاشباح والنظائر، تعلیقات علی صحیح المسلم. تعلیقات کا معنی بھی حاشیہ ہی ہوتا ہے ٹھیک، لیکن ان کے ساتھ تعلیقات لگا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے فضل حسن سہارنپوری کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے. حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ تفسیر جلالین، حاشیہ مشکات المصابیح. اس طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گا. ان کے بارے میں ساری چیزیں یاد ہوئی آپ لوگوں کو. انور شاہ کشمیری کے پیدائش وفات یاد کرنا ہے. عیسوی اعتبار سے یاد کر لیں تو 1875 سے 1934. گاؤں پیدائش کو نا ودوان ایک گاؤں ہے کشمیر میں، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور پھر یہ آ کر کے وہاں سے یہ گاؤں جو ہے نا ودوان جو ہے، یہ کوبوارہ کوئی ہے، وہاں پر لولاب کوئی وادی ہے جی، وہاں پر کوئی لولاب ہے وادی کوبوارہ، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ جی سمیرہ بانو بولیے تو صحیح، کپوارہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے. بہرحال ودوان یاد کر لیں، سارا گاؤں کا نام یاد نہ کریں، بس ودوان یا دودان جو بھی یاد کر لیں، 2 میں سے ایک نام. اور وہ انہوں نے بتایا تھا ہزارہ میں پہلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر دیوبند آ جاتے ہیں، پھر دیوبند میں ہی مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے اساتذہ میں کون کون ہے؟ محمد حسن دیوبندی، خلیل امبوٹوی، خلیل احمد سہارنپوری وغیرہ وغیرہ. پھر یہ چلے جاتے ہیں وہاں پر دلی میں جا کر کے یہ کیا بولتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں مدرسہ امینیہ میں. پھر جا کر اپنے گاؤں لوٹ آتے ہیں، وہاں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کی کتابیں ہیں وہ سب آپ دیکھ لیے. فیض الباری بخاری پر ہے،
4 جلدوں میں. ترمذی پر عارف الشذی نام سے ہے. سنن ابی داؤد پر امالیہ ہے جو آپ انوار المحمود لکھ لیے. اور مسلم پر تاریخات علی صحیح مسلم ہے. یہ کتابیں ہو گئی. قال علامہ سلیمان ندوی والبحر المحیط الذي ظاهره هادئ وساکن وباطنه مملوء من الاعالی الفاخرہ الثمینہ. جی جی، یہ ایک کیا ہے؟ بحر محیط، ایک لامتناہی سمندر ہے جس کا ظاہر تو بہت ہی سکون ہے، لیکن اس کا باطن کو اگر دیکھے تو وہ بھرا ہوا ہے بہت ہی عمدہ بیش قیمت موتیوں سے. یس سر، اور ایک باقی یہ کہا عقیدے تو ایک سر وہ میں نے اپنے ان کے بارے میں نہیں کہا تھا لو رجعت الى مصر بدون زیارت حاضر عالم ومدینہ لکنت خاسر. صحیح بولے. رشید رضا صاحب نے کہا تھا. آپ ایسے لکھ آپ دیجئے تو پتا اس سے رجعت ادھر. یہ شہر کی زیارت کے بنا تو اگر میں ان عالم کی زیارت کے بغیر لوٹ آتا اپنا ملک مصر چلا آتا تو پھر یہ کہ بہت ہی زیادہ خسارے میں ہوتا. میں لکھ دیجئے اس کو آپ. اور باقی آپ کو اس میں یاد کرنا آسان ہے. جتنی عقیدے وغیرہ کتابیں ہیں رفع الیدین سب کی اگر آ جائے تو انہی کو لگا دیجیے گا. ٹھیک، جیسے کہ خاتم النبیین، اتحاف لمذہب الاحناف، اور کیا کہتے ہیں اس کو خاتمۃ الکتاب فی فاتحۃ الکتاب، نیل الفرقدین فی رفع الیدین، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ کتاب ہے تو سب کتابیں انہی کی ہیں. تقریباً ساری کتاب آ چکی ہیں. خزائن اسرار ایک ان کی کتاب ہے، اور باقی جتنی کتاب ہیں وہ سب رٹا مارنے کی رٹا مار لیجیے گا. اس کتاب میں نا اتنے ہی تک ہے بس. اس کے بعد جو ہے 2019 والا میں اسے پڑھ لیجیے، ابھی ٹائم ہے. ٹھیک، پڑھیں گے آپ لوگ؟ 20 منٹ ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں. زیادہ نہیں بچا ہے، 1-2 لوگ بچے ہیں. کیا کہیں رکیے. سر پڑھیں گے. دیکھیے 292. محمد ناظم ندوی صاحب ہیں. 2 منٹ لگے گا ان کے بارے میں، زیادہ سوالات نہیں بنتے ہیں، جو بنتے ہیں تھوڑا بہت. دیکھیے محمد ناظم ندوی صاحب، ان کی پیدائش وفات انہوں نے لکھا ہے، آپ لکھ لیجئے. 1914 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور پوری 2000 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 1914 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1914، اور ان کی وفات ہوتی ہے 2000 میں. اور عیسوی ہجری اعتبار سے لکھیں گے آپ تو 1333 سے 1421. 1333 سے 1421 یہ عیسوی اعتبار سے ان کی پیدائش و وفات ہے. بہار میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات ان کی کراچی میں ہوتی ہے. یہ خاص بات ہے. بس کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. کون کہہ رہے ہیں؟ حیات، کیا کہہ رہے ہیں حیات؟ میں جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ وائس بریک. میری آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ آپ کی آپ ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے. ولد فی مدینہ بہار میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی وفات کہاں ہوتی ہے؟ کراچی، پاکستان میں. اتنا تو یاد ہو گیا ہم لوگوں کو. عاش فی سبیل القارۃ الہندیہ قبل تقسیمها، ہندوستان میں رہی ہے اس کی تقسیم سے پہلے. وقضى مدۃ غیر طویلہ، اور ایک لمبی مدت انہوں نے مدینہ منورہ میں گزاری ہے. ایک لمبی مدت غیر طویلہ، یہ ایک عربی وہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو،
اصطلاح نہیں کہیں گے جی اس کو، اچھی تعبیر جسے کہتے ہیں وہ ہے مدت غیر طویلہ، ایک لمبی مدت مدینہ منورہ میں. دراصل علوم الدینیہ واللغویہ فی محاذ العلم الکبریٰ فی الہند وفی مقدمتها دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. سمپل اتنا یاد کرنا ہے کہ انہوں نے دینی علوم کہاں حاصل کیے؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، بس اتنا یاد کرنا ہے. تتلمذ على عدد شيوخ من الهند في العلوم الأدبية واللغوية في مقدمة محمد تقي الدين الهلالي المراكشي الذي تتلمذ عليه في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين. اس میں اتنا یاد کرنا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا. آواز نہیں آ رہی آپ کو اور سب کو آ رہی ہے؟ ہاں جی سر آ رہی ہے. ان کو آواز نہیں. اب دوبارہ رجوان ہوئے تو ہاں انہی کا نیٹورک پرابلم، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تلمذ علی عدد من شیوخ الہند، انہوں نے بہت سے ہندوستان کے بڑے بڑے ان سے حاصل کیا، لیکن ان میں کون کون سب سے مشہور جو ہے محمد تقی الدین الہلالی المراکشی. ٹھیک، محمد تقی الدین الہلالی المراکشی ہیں. بس ان کا نام ایسے ہی یاد رکھیں. یہ مولانا علی میاں صاحب کے استاد ہیں اور ان کے بھی استاد ہیں، باقی اس میں کچھ خاص یاد نہیں کرنا آپ کو. تولی آدم الوظائف ذات الاہمیہ، بڑے اہم عہدوں پر یہ رہے ہیں، جن میں ایک عہدہ بہت ہی اہم، وہ کون سا ہے؟ رئیس قسم اللغہ العربیہ وآدابها بجامعۃ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. رئیس قسم اللغہ العربیہ رہ چکے ہیں یہ وہاں پر لکھنؤ میں. پھر اس کے عمید رہے، عمید اللہ مدت غیر طویلہ من الوقت، اسی وقت جو ہے اس کے عمید بھی رہ چکے ہیں. یہ اسی کے قسم اللغہ العربیہ کے ہی رئیس ہوتا ہے ایک شخص وہاں پر، اور ایک عمید بھی ہوتے ہیں. اور شیخ الجامعہ العباسیہ بھی بہالپور پاکستان، اور یہ پاکستان میں شیخ الجامعہ العباسیہ بھاولپور کہتے ہیں کیا وہاں پر اس کو، اس میں ہی رہ چکے ہوں گے. یہ کب کی بات ہے؟ 20ویں صدی کے خمسینات، یعنی کہ ویسے تقریباً 1950 کا یہ دور ہوگا ان کا، اس وقت ہے. پھر آگے دیکھیں. انتدبت الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ استاد الادب العربی. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو ہے انہوں نے ان کو ادب عربی کے استاد کے طور پر بلایا تھا. آباد الی کراچی، اس کے بعد کراچی چلے گئے. وتولی منصب نائب رئیس مجمع البحوث الاسلامی، اور پھر وہاں جا کر کے نائب رئیس بن گئے تھے مجموع البحوث الاسلامی کے. تو سمپل کیا یاد کرنا ہے ہم لوگ کو؟ بڑے بڑے عہدوں میں سے رئیس قسم اللغہ العربیہ و آدابیہ. ایک یہ اسکرین نوٹ شوئنگ ہے نا، آپ کے یہاں پرابلم ہے نیٹ کا مجھے لگتا ہے نا، تو اور سب کو بھی پریشانی ہوتی ہے اگر میری طرف سے کچھ ہوتا تو. دیکھیے آپ تھوڑا نیٹ کا تھوڑا یہ کیجیے. تو رئیس قسم اللغہ العربیہ ایک یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو، اور دوسرا یہ والا جامعہ اسلام مدینہ منورہ گئے تھے پڑھانے کے لیے، پھر وہاں سے لوٹ کر کے ڈائریکٹ یہ کراچی میں نائب رئیس مجموع البحوث الاسلامی. یہ میری طرف سے پرابلم ہے. ہاں جی، میری آواز نہیں جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے ہمیں. پہلے رک کے جاتی ہے، رک کے آواز صحیح نہیں جاتی ہماری. نہیں سر، آپ کی آواز کلیئر ہے بالکل. بالکل کلیئر آ رہی ہے، پتہ نہیں. سر ان کے سر ساتھ نہیں کچھ ہو بھائی، رہا ہوگا. نہیں بھائی کی بھی تو آج ٹھیک آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا. چلیے ابھی پھر یہ کیا؟ نائب رئیس مجمع البحوث الاسلامی، یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو. اصدر معدد من العلماء مجلہ ازدیہ. مجلہ ازدیہ انہوں نے کچھ علماء کے ساتھ مل کر نکالا، جیسے کل ہم لوگ پڑھے تھے. مجلہ ازدیہ نکالنے میں ان کا ہاتھ تھا، مسعود علم ندوی صاحب کا، اور ان کا، اور علی میاں صاحب بھی تھے. 4 سال کے لیے نکلا تھا. وکان لجہودہ الدور الاکبر فی الدعایۃ للغۃ العربیہ وتعلیمها فی الہند. اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے عربی زبان کو ہندوستان بھر پھیلانے میں. وربطته لتحقیق هدفه علاقات مع رجال العلم والتعلیم فی عصری. اور اس ہدف کے لیے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو علم پسند لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی ہوں گی. کما شارک فی رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ وکان احد اعضاء مجلس الامناء بها ممثلا للپاکستان. تو وہاں پر جو ہے مجلس الامناء کے ایک رکن رہ چکے ہوں گے، یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوں گے پاکستان کی طرف سے. ممبر تھے نا عبد الکریم گلاب جو تھے مجلس الامناء کے ممبر تھے، تو انہوں نے بھی اسی میں کیا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. کچھ کتابیں ان کی باقت الازہار تو پوچھ چکا ہے ان کی. باقت الازہار جو ان کا یہ ہے مجموعۃ شعریہ، دیوان شعری مجموعہ ان کا. ہاں دیوان ہے، شعری مجموعہ ہے. اور پھر ان کا القصیدہ الرائیہ، القصیدہ الرائیہ. اچھا نثریہ بھی ان کا باقت الازہار کے نام سے، مطلب کیا کریں نہیں میں آپ. اسی میں شاید اچھا اسی میں اسی انہوں حوالے سے نے شعر کے ساتھ ساتھ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. اور القصیدہ رائیہ، قصیدہ رائیہ اور کس کا ہے ہم لوگ کے عربی ادب میں؟ ایک تو اس کا بہت مشہور ہے نا، وہ جو ہجو کرتا ہے عمر بن نبی واللؤم ربیعہ کا ہے. تحت امائم الانصاری نہیں کہتا وہ اختر عمر ہے بن نا. نبی ربیعہ کا ہے. جی پر اختر کا تنزیہ ہے. کہاں ہے؟ ہاں، اختل کا ہے. انہیں کہتا ہے وہ کیا انصار کہتا ہے. میں ہاں وہ کہتا ہے واللؤم تحت امائم الانصاری کا. قصیدہ رائیہ. علامہ الاخرى دوسری کتاب ان کی المنہج الجدید فی دراست اللغۃ العربیہ، 4 اجزاء میں. اس کو یاد کر لیں ہم لوگ. المنہج الجدید فی دراست اللغۃ العربیہ، 4 اجزاء. ترجمہ خطبات مدراس فی السیرۃ النبویہ لسلیمان ندوی. الرسالۃ المحمدیہ کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا. خطبات مدراس بہت اچھی کتاب ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے. آپ لوگ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، بہت نہیں پڑھے ہو تو اس کو الرسالۃ المحمدیہ کے نام سے عربی میں کر دیا بس. اتنی کتابیں اور کتابیں لکھی اور بھی ان کی کتابیں. نظام الاقتصادی فی الاسلام ایک یہ کتاب لکھی ہے. النظام الاقتصادی فی الاسلام، الف لام بنا لیجیے گا. النظام الاقتصادی فی الاسلام. مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب ہے نا ایک، کیا کتاب ان کی ہے؟ یہ بھی ترجمہ، ہاں ترجمہ یہ بھی مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے اقتصادیات میں. کسی کو یاد ہے؟ شاید اردو میں ہے نا. ہاں کیا نام ہے؟ اسلامی اقتصادیات کے نام سے ہے شاید کے. اچھا تو اسی کو انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. یار ہم لوگ کو ان کی کتاب کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی کتابیں تو پڑھنی چاہیے بھائی، جتنا پڑھ سکیں آپ. ایمان سے لبریز آدمی ہے. ایک ان کی ہے نا تاج الحرم، کیا ہے؟ تاج محل ہے ان کی ایک، یہ بھی لکھ لیجیے. یہ تاج وہ محل پتہ نہیں شاعر کیا ہے، سیدھا ہے. قصیدہ ہے سر. ٹھیک. ہاں لطیف تاج محل. المعانی فی الجنہ، یہ بھی قصیدہ ہے. تاج محل قصیدہ ہے. ایک القلم کے نام کیا سے بولے قصیدہ دوبارہ ہے جو بولیے. قصیدے میں لطیف المعانی فی الجنہ. اچھا. تاج محل. ہوں. قلم جو ہے یہ سید سلیمان ندوی نے ان کو دیا تھا ہدیہ، تو اسی پہ انہوں نے پھر قصیدہ لکھا ہوا. کیا نام ہے اس کا؟ القلم. القلم صرف؟ صرف قلم ہے، ہاں. ایک ہے نفحۃ من نفحات الحرم المکی، یہ پی ہاں وائی یہ تو کیوز میں لکھا لکھا ہوا ہے. ہے. نفحۃ من نفحات الحرم المکی، یہ لکھ لیجیے. پی وائی کیوز اس طرح سے سر، اس میں بہت کچھ ملتا ہے جو دیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی. کیا؟ مطلب پی وائی کیوز نا کبھی نہیں مس کرنا چاہیے، اس میں بہت کچھ بولتے ہیں، سب بتاتے ہیں نا. یہ سب کچھ اسی میں لکھوایا تھا انہوں نے پی وائی کیوز میرا. صحیح صحیح. کئی بار بھی واقعی لگانے چاہیے آدمی کو، اور جو اس میں یاد نہ رہے اس سوال کو اپنے کاپی میں ایک جگہ لکھنی چاہیے. مطلب کہ الاسئلہ والاجوبہ کے نام سے بنانی چاہیے اپنے کاپی میں. دھیرے دھیرے آپ کو مہینہ 2 مہینہ ہوتے ہو آپ کے پاس اچھے خاصے 400-300 کوشچن ہو جائیں گے، جو اگر آپ کو یاد ہو گیا اس کو ریویژن کرتے ہوئے آپ لگے یہ چیز یاد ہو تو اسے کاٹ دیجیے وہاں سے کہ مجھے یاد ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بھی جو یاد نہ ہو دوسری مرتبہ ریویژن کر رہے ہو تو اس پہ لال پن سے آپ نشان لگا سکتے ہیں اس کے بالکل آخر میں کہ اب تک مجھے یاد نہیں ہوا. ایک مرتبہ نشان لگائیں کہ ایک مرتبہ ریویژن میں یاد نہیں ہوا، پھر دوبارہ کبھی آپ ریوائز کریں گے صرف اسی کو جو آپ کو یاد نہیں تھا لال والے کو، تو پھر اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ اب تک یاد ہوا ہے نہیں.
جیسے کہ اس کے سوال پر جو ہے اس کے سوال کو کھلا چھوڑ دیں, اس کے جواب کو کاپی سے ڈھک دیں آپ, اس کے بعد پوچھیں کہ یہ سوال کے جواب تک مجھے یاد ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس سے آپ کے پاس اچھے خاصے سوالات جمع ہو جائیں گے جو آپ کو یاد نہیں تھے پی وائی کیوز میں یا پھر ایک ایم سی کیوز میں, اور آپ کو اہم لگتے ہیں, تو اچھے خاصے جمع ہو جائیں گے آپ کو آپ کے پاس. تو میرا ان کے بارے میں زیادہ تو ہے نہیں, جو ہے لکھ لیے آپ لوگ. پیدائش و وفات بہار میں ہوتی ہے, کراچی میں ان کی وفات ہوتی ہے جا کر کے. اساتذہ میں تقی الدین الہلالی, مدرسہ میں دارالعلوم عنایت العلماء لکھنؤ, اسی کے رئیس و قسم لغت عربیہ ادابیہ بنتے ہیں, پھر امیر بھی بن جاتے ہیں, اور پھر یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, پھر وہاں سے لوٹ کر کے نائب و رئیس مجموع البحوث الاسلامی پاکستان میں سنبھالتے ہیں جا کر کے, اور تقریباً مجلہ ضیاء نکالا انہوں نے, اور کتابوں میں باقت الاظہار دیوان, قصیدہ رائیہ ہے, قصیدہ لطیف المعالی ہے, قصیدہ قلم ہے, نفحت من نفحات مکی ہے, اور ترجمہ میں کیا ہے نظام التصادی فی الاسلام, اور الرسالۃ المحمدیہ سلیمان ندوی صاحب کی خطبات مدراس کا ترجمہ کیا انہوں نے, اور کتاب میں ایک کتاب المنہج الجدید لدراست اللغۃ العربیہ 4 اجزاء میں. انیس سو چودہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اس سمے قاضی اطہر مبارک صاحب مبارک پوری صاحب کی بھی شاید پیدائش ہوتی ہے. قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کو 1914 میں جانتے ہیں آپ؟ جرجی زیدان بھی ہے اور علی میاں ندوی بھی ہیں میرے خیال سے. کون؟ جرجی زیدان ہے ہاں ہاں 1914, اور 1914 جو علی میاں ندوی ہیں. 1914 پیدائش ہوتی ہے ان کی, ہاں ہاں نہیں ان کی وفات ہے نا. کیا رکو نہیں ان کی 19 تو نہیں ہوگا. جرجی زیدان کی کیا ہے ان وفات کی؟ ہے. جرجی ہاں زیدان کی وفات وفات ہے, ٹھیک ہے. اور علی میاں ندوی کی پیدائش ہے. 13 یا دونوں 14 کے کو ایک قسمت دونوں آتے ہیں. سر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا مدینہ میں بھی پڑھایا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سر. مدینہ ہی ہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے تو گئے تھے. مدینہ یونیورسٹی میں گئے تھے پڑھانے نا وہاں پر. 1963 کی بات ہے جب وہاں جاتے ہیں. مدینہ منورہ ان کو بلایا گیا تھا 1963 میں. اور عنایت العلماء کے جو استاد رہے ہیں یہ تو 1938 سے لے کر 48 تک 10 سال تک کے لیے رہے ہیں. بس اتنا ہی ہے ان کے بارے میں. اور کسی کچھ پتہ ہے کیا مزید؟ کل 2 رہ جائیں گے ہم لوگ کہ عمر قاضی بلند کوتی اور شیخ عبدالقادر فسفری صاحب, اور دیکھتے ہیں اگر کتاب کو لے کر کے آپ آئے ہم تو لائیں گے انشاءاللہ کوچ خاصی کہیں سے پھر پڑھیں گے.